بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی کی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، کل 4 بہت اہم پریس کانفرنسز ہوئی، ان پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد جو نوید اختر جس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ، اس کے جو وکیل ہیں میاں داؤد صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ ان پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا۔ سب سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس میں چند سوالات اٹھائے، بڑے وائلڈ سوالات ہیں، ان پہ بات کریں گے کہ سابق وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جب مجھ پہ وزیر آباد میں حملہ ہوا تو وہ 3 اطراف سے حملہ ہوا تھا، تو پھر JIT کی رپورٹ بھی جب سامنے آئی تو انہوں نے یہ سوال رکھ دیا کہ مجھ پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا 3 اطراف سے، میں اور میرے ساتھی زخمی ہو گئے، ابھی ہم ہسپتال نہیں پہنچے، تو جو مجرم ہے جس کو مہرہ کے طور پہ استعمال کیا گیا، اس کا اطرافی بیان، اس کی ویڈیو پورے ملک میں، پوری دنیا میں پھیل گئی، جس میں تھانہ گجرات کے SHO بیان لے رہے ہیں اس مجرم سے، اور CCTV کیمرہ کی جو ویڈیو کل آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے رہے کہ اس میں جو DPO گجرات ہیں وہ اپنا سیل فون دے رہے ہیں کہ یہ لو اس پہ ویڈیو بناؤ، اور اطرافی بیان کی ویڈیو بنائے گی۔ اور خان صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ جس طرح کا اس کو مجرم کو دیا گیا تھا ٹاپک، اس کے مطابق اس نے بیان دیا۔ پھر جب وہ ویڈیو بن گئی تو کس شخص نے، DPO نے بنوائی تو کس نے آگے جو مخصوص صحافی ہیں میڈیا چینلز کے ان کو پہنچائی، اور فوراً سے پہلے وہ PTV جو سرکاری ٹیلی ویژن ہے اس پہ بھی چلوائی گئی اور دیگر جو میڈیا چینلز ہیں ان پہ بھی چلوائی گئی۔ انہوں نے پھر یہ بھی سوال اٹھایا کہ اس کے بعد IG پنجاب، حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، IG DPO سارے حکومت پنجاب کے انڈر آتے ہیں، تو IG صاحب نے پابندی لگائی کہ کوئی بھی اس طرح کی ویڈیو اب دوبارہ نہیں بنائی جانی چاہیے۔ تو خان صاحب نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ پھر CTD دفتر کے اندر دوبارہ ایک اطرافی ویڈیو جو کمی بیشی رہ گئی تھی دوبارہ بنوا کر دوبارہ مخصوص صحافیوں کے گروپوں میں شیئر کی گئی، بھیجی گئی، اس کے بعد دوبارہ وہ وائرل ہوئی، میڈیا چینلوں پہ چلی۔ تو خان صاحب نے یہاں بھی سوال اٹھایا کہ یہ کس کے کہنے پہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد JIT نے، خان صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ JIT نے جب اس DPO کو طلب کیا انکوائری کے اندر تو اس نے صاف جواب دے دیا، وہ JIT انکوائری میں پہنچے ہی نہیں اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے، اس نے کہا میں نہیں آ سکتا، اس نے صاف جواب دے دیا۔ تو جب CTD آفیسر اس کو بھی پوچھا گیا اور ان سے طلب کی گئی جو CCTV کیمرہ میں ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے، ان سے طلب کی گئی کہ وہ ویڈیو ریکارڈ ہمیں دیں کہ کون یہاں آیا تھا، کس نے بیان ریکارڈ کروایا تھا، کون سی وہ طاقت تھی، انہوں نے بھی صاف جواب دے دیا۔ خان صاحب نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ وہ کیوں JIT میں پیش نہیں ہوئے، کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پوری پلاننگ کے تحت، جس طرح سابق وزیر اعظم لیاقت علی کو قتل کروایا گیا تھا، ان کو جس نے قتل کیا اس کو بھی قتل کروا دیا گیا تھا۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو گولی تھی معظم شہید ہوا، اس کو جو گولی لگی پچھلی سائڈ سے لگی، وہ بھی گولی کسی سیکیورٹی گارڈ کی نہیں تھی، بلکہ وہ سیم لیاقت علی کے مقدمے میں جو طریقہ واردات استعمال کی گئی سیم اسی طرح کی تھی۔ وہ نوید جو مجرم ہے جس نے مجھ پہ فائر کیا،
اس کو مروانے کے لیے وہ گولی چلائی گئی تھی جو بدقسمتی کے ساتھ معظم گوندل کو لگ گئی۔ تو ناظرین کرام، یوں انہوں نے سوال اٹھایا کہ حکومت پنجاب میں ہماری ہے، وزیر اعلیٰ ہمارا ہے، JIT پنجاب حکومت نے بنائی، اور جو گورنمنٹ کا کوئی بھی ملازم ہوتا ہے وہ حکومت کا ملازم ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ حکومت نے جب بھی بلایا تو جانا پڑے گا، گورنمنٹ کا ملازم ہوں۔ اس کے باوجود DPO JIT میں پیش نہیں ہوئے اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے، اور نہ ہی CTD افیسر پیش ہوئے ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے بہت اہم سوال اٹھائے ہیں کہ کس نے یہ کروایا، کیوں، وہ کون سی طاقتور ہستیاں ہیں جن کے کہنے پہ یہ نہیں پیش ہوئے۔ حالانکہ ناظرین کرام، اگر گورنمنٹ کا کوئی ملازم اس طرح کے طلب کرنے پہ نہ پہنچے تو اس کو معطل کر دیا جاتا ہے، نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، لیکن یہاں کوئی بھی ایسے اقدام نہیں اٹھائے گئے۔ خان صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ حکومت ہماری پنجاب میں تو ہماری مرضی کے مطابق FIR نہیں کاٹے گی، اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں؟ تو ناظرین کرام، بڑے یہ اہم سوال انہوں نے اٹھائے ہیں کہ جب سابق وزیر اعظم ملک کا اس کو انصاف نہیں مل سکتا اس ملک پاکستان میں، تو دوسرے جو عام شہری ہیں، عام لوگ ہیں، ان کو کیسے انصاف ملنے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ تو ناظرین کرام، اپنی پریس کانفرنس کے آخر میں انہوں نے ایک بہت اچھا پیغام بھی دیا کہ پاک فوج کی جو قربانیاں ہیں دہشت گردی کے معاملے میں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ ہماری پاک فوج نے بہت زیادہ دہشت گردی میں قربانیاں دی ہیں جو تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی، جو ان کی بہت خدمات ہیں پاکستان کے لیے۔ تو ناظرین کرام، یوں انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ سوال اٹھائے، تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو DPO گجرات یا CTD افیسر ہیں، ان کو باقاعدہ ہم اعلیٰ عدلیہ کے راستے سے ان کو کٹہرے میں لائیں گے کہ یہ اپنا بیان جمع کروائیں گے کہ کس کے کہنے میں۔ پھر بڑا اہم سوال انہوں نے اٹھایا کہ جس موبائل سے وہ ویڈیو بنائی گئی تھی وہ آگے کس کو بھیجی گئی، اس موبائل کو بھی طلب کیا گیا JIT میں کہ وہ موبائل DPO صاحب اپنا موبائل دیں جس کا فرانزک ہو، پتہ چل سکے۔ ناظرین کرام، بہت آسان تھا اس مجرم کے پیچھے جو تھے ان کو گرفت میں لانا، بہت آسان تھا۔ دیکھیں، کوئی بھی سادی سی بات ہے، اگر ویڈیو بناتا ہے اپنے موبائل سے وائرل کرتا ہے تو اس کا پتہ لگوانا تو عام لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے، بہت آسان طریقہ ہے کہ کس کو سب سے پہلے شیئر کی گئی۔ لیکن بات وہی ہے، کون سی ایسی طاقتور ہستیاں ہیں جو یہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ان کو، جن کو استعمال کیا گیا؟ تو ناظرین کرام، یہ سوالات خان صاحب نے رکھے۔ تو مزے کی بات ہے کہ جب بھی خان صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ان کے اپنے ہی وزیر اعلیٰ جو پنجاب میں ہیں، اتحادی ہیں، پرویز لائی صاحب، اس سے گزشتہ بھی آپ جتنی بھی دیکھیں پریس کانفرنس یا اس طرح کا معاملہ آتا ہے، جب بھی کوئی گہما گہمی ہوتی ہے سیاست میں تو پرویز لائی صاحب آ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اور توپوں کا رخ پورا PTI کی طرف کر دیا کہ PTI کے جتنے بھی امیدوار ہیں ان کو ذمہ داری سے بیانات دینے چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 25 مئی کو ان کی زبانیں باہر آ گئی تھیں پاکستان تحریک انصاف والوں کی، تو اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے تو عدم جو اعتماد کا ووٹ ہے اس کی تو مجھے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، سوال بڑا اہم ہے یہاں کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے اعتماد کے ووٹ کے لیے کتنی سر توڑ کوششیں کر رہی ہے، اپنوں کے ساتھ آزاد امیدواروں کو بھی منانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اعتماد کے ووٹ میں پرویز لائی صاحب کو ووٹ دیں۔ دوسری جانب پرویز لائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اعتماد کا ووٹ لینا ہی نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے یہ تو پرویز لائی صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا معاملہ آتا ہے وہ اس طرح کے بیانات دے دیتے ہیں تاکہ کوئی ملک میں گہما گہمی جاری رہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ فائدہ حاصل ہو کہ وہ اپنی جو پنجاب حکومت ہے اس کی مدت پوری کر سکیں، کیونکہ پہلے دن سے ہی وہ اس حق میں ہی نہیں۔ انہوں نے کہہ دیا، کتنی دفعہ انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں مدت جو ہے اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے اسمبلیاں مدت پوری کریں۔ تو ناظرین کرام، یہ پھر انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے کہ PTI والوں کو ذمہ داری سے بیانات دینے چاہیے۔ تو یہ غیر آئینی حکم مجھے دیا ہے گورنر نے، میں نے تو اعتماد کا ووٹ لینا ہی نہیں۔ تو یہ کس طرف اشارہ ہے؟ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو پرویز لائی سے فوراً پریس کانفرنس کروا دیتی ہیں؟ یہ بھی بڑا سوچنے والا سوال ہے۔
ناظرین اکرام، اس کے بعد پھر ایک پریس کانفرنس ہوئی جو نوید اختر، جس نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا، اس کے جو وکیل ہیں میاں داؤد صاحب، ان کے لیے ایک گراؤنڈ بنایا گیا، پریس کانفرنس کروائی گئی باقاعدہ، جس طرح نوید سے بیان دلوایا گیا تھا باقاعدہ پریس کانفرنس کے طرز کا، اسی طرح کی ان کی پریس کانفرنس ان سے کروائی گئی، جس کو پاکستان ٹیلی ویژن جو سرکاری ٹی وی ہے اس پہ بھی نشر کیا گیا، دیگر بھی تمام ٹیلی ویژن چینلوں پہ نشر کیا گیا۔ ناظرین کرام، اس سے قبل کتنے پاکستان میں واقعات ہوتے ہیں، پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، کون سی پریس کانفرنس جو عام سی ہوتی ہے، عام لوگ کی ہوتی ہے، وہ کون سی پاکستان ٹیلی ویژن پہ نشر کی جاتی ہے۔ تو اس کو بالکل اسپیشل اسی طرح چلوایا گیا جس طرح فیصل واڈا کی پریس کانفرنس باقاعدہ سرکاری ٹی وی پہ دکھائی گئی، اس کو بھی دکھایا گیا، اور اس کا بھی جو پوائنٹ آف ویو تھا، نقطہ نظر، بالکل وہی نون لیگ کی ترجمانی کر رہا تھا یہ وکیل بھی۔ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ان کو تو گولیاں لگی نہیں ہیں، فائر ہوئے نہیں، گولیاں لگی نہیں ہیں، فواد چودھری نے تسلیم کر لیا کہ ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں، لہٰذا ہمارے مجرم کو جو ہے وہ باعزت بری کیا جائے۔ تو ناظرین اکرام، یوں اس نے بھی پریس کانفرنس کی اور باقاعدہ سرکاری ٹی وی پہ جو سرکاری خزانے سے چلتا ہے اس پہ نشر کیا گیا، پورے پلاننگ کے تحت اس کی کروائی گئی اور نشر کروائی گئی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں ناظرین اکرام، بلاول بھٹو زرداری نے بھی پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا پورا انہوں نے دھمکی دی اپنے اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، انہوں نے کہا کہ ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں۔ تو 75 سال بعد ایسا بیان دینا پڑا کسی اسٹیبلشمنٹ کے آفیسر کو کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم نیوٹرل رہیں گے۔ تو اس طرح کے انہوں نے بلاول بھٹو زرداری نے بیان دیا، اور ساتھ ہی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ چیئرمین ہیں، لیکن اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں پورے پاکستان کا چیئرمین اپنے آپ کو ثابت کروں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مقررہ وقت پر الیکشن ہونے کو جو ہے وہ یقین رکھتی ہے پیپلز پارٹی۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی تائید کر دی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو خیالات ہیں کہ الیکشن جو ہے اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے، یعنی ٹیکنوکریٹ کی جو ایک افواہیں چل رہی تھیں کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ ہم حق میں ہیں کہ مقررہ وقت پر الیکشن ہوں، اور اس حق میں نہیں کہ الیکشن مقررہ وقت سے لیٹ ہوں، دیر سے ہوں۔ تو ناظرین اکرام، یوں معاملات چل رہے ہیں۔ 4 بڑی اہم پریس کانفرنسز ہوئیں کل، جن کا حوال میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اعتماد کا ووٹ پرویز الہی صاحب لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ ایک تو جو خصوصی نشست پہ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس نے تو جواب دے دیا۔ اسی طرح ایک آزاد امیدوار تھے بلال وڈیج صاحب، انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لیا باقاعدہ، جو شہباز گروپ کے ساتھ ہے، پہلے حمزہ شہباز کے ساتھ تھے۔ تو یوں معاملات چل رہے ہیں۔ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی ایک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔